سن 587 میں سلطان شہاب الدین ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ طوفان کی طرح غزنی سے نکلا اور وادی لغمان سے ہوتا ہوا وہ ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ ہندوستان کے راجاؤں کے متحدہ لشکر سے ٹکرانے کا نہ تھا، وہ صرف ہندوستان کے کسی اہم مقام کو اپنا ہدف بنا کر ہندو راجاؤں کی قوت پر ضرب لگا کر ان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے علاوہ ان پر اپنی دہشت طاری کرنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے بھٹنڈا کو اپنا نشانہ بنایا۔ اگر وہ ہند کے راجاؤں کے ساتھ کوئی فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تو اپنے ساتھ مختصر سا لشکر نہ لاتا۔ اس کے لشکر کی تعداد دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہندوستان پر شب خون مارنے کے لیے غزنی سے نکلا ہے۔ اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی بگولوں کی طرح لاہور کے شمالی علاقوں سے گزرتا ہوا سلطان شہاب الدین آگے بڑھا اور بھٹنڈا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بھٹنڈا ان دنوں ایک عظیم شہر تھا اور اس کے گرد ایک ناقابل تسخیر فصیل تھی۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ تو ایک طرح سے ہندوستان پر شب خون مارنے کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے واپس لوٹ جانا چاہتا تھا، لیکن جب محاصرہ طول پکڑنے لگا تو سلطان فوراً منجنیقوں کو حرکت میں لایا۔ قلعے کے اندر محصور ہندو لشکر نے سلطان کا قلعے سے محاصرہ ہٹانے کی انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی تدبیر کامیاب نہ ہوئی۔ سلطان نے منجنیقوں سے فصیل کو کئی جگہ سے توڑ کر رکھ دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے گلی کوچوں میں دشمن کے ساتھ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ بھٹنڈا کا لشکر زیادہ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور شہاب الدین نے دشمن کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمن کو ختم کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین ابھی بھٹنڈا کے انتظام و انصرام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے برق رفتار جاسوسوں نے خبر دی کہ اجمیر اور ہسنا پور کے راجاؤں کا ایک عظیم متحدہ لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے بھٹنڈا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سلطان اس وقت غزنی واپس کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اصل میں بھٹنڈا شہر اجمیر کے راجہ رائے پتھورا کی عملداری میں شامل تھا۔ اسے جب سلطان کے حملے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو، جو ہسنا پور کا راجہ تھا، اپنے ساتھ ملایا اور سلطان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اب اجمیر کے راجہ پتھورا اور ہسنا پور کے راجہ کھانڈے رائے کا متحدہ لشکر، جو 2 لاکھ سواروں، 3000 ہاتھیوں اور ان گنت پیدل دستوں پر مشتمل تھا، سلطان شہاب الدین کی طرف بڑھا۔ سلطان کے جاسوس جب دونوں راجاؤں کے لشکر کے متعلق خبر لائے تو سلطان کے سارے ترک، افغانی، خلجی اور غوری امیروں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ فوراً بھٹنڈا کو خالی کر کے غزنی کی طرف واپس چلا جانا چاہیے، لیکن سلطان نے اسے بزدلی سمجھا کہ دشمن کے آنے کی خبر پا کر یہاں سے بھاگ جائے، لہٰذا اس نے غزنی واپس جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ اپنے ایک امیر بہاؤالدین ٹونکی کو بھٹنڈا کا حکمران مقرر کیا اور صرف 1040 سپاہی اس کے ساتھ کر کے انہیں بھٹنڈا شہر کی حفاظت پر چھوڑا اور خود رائے پتھورا اور کھانڈے رائے کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ دریائے سرسوتی سے ملحقہ میدان میں دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو جب ہاتھیوں سے جنگ کرنا پڑی تو انہیں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ہندو لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک ایک مسلمان سپاہی کے سامنے 20-20، 25-25 ہندو سپاہی آ کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمان سپاہی کافی دیر تک جم کر لڑتے رہے۔ آخر میمنہ اور میسرہ کے سالار، جن کا تعلق غوری خاندان سے تھا، حوصلہ ہار گئے اور پسپا ہونے لگے۔ راجہ پتھورا نے ایک زوردار حملہ کیا اور مسلمانوں کے میمنہ و میسرہ کے علاوہ قلب میں لڑنے والے خلجی اور افغان سالار بھی میدان سے بھاگ نکلے۔ ان کی اس حرکت کا سپاہیوں پر برا اثر پڑا اور اپنے سالاروں کی دیکھا دیکھی وہ بھی میدان چھوڑنے لگے۔ میدان کے اندر اب قلب اور مقدمۃ الجیش میں لڑنے والے جانباز ترک رہ گئے تھے، جو بے خوف و نڈر ہو کر دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کرنے کے علاوہ ان پر جارحانہ حملہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ سلطان کے ایک امیر نے سلطان کو مشورہ دیا کہ
ہمارے اکثر و بیشتر سالار اپنے اپنے ماتحت لشکروں کے ساتھ میدان سے بھاگ گئے ہیں، لہٰذا بہتر ہوگا کہ ہم بھی جنگ سے کنارہ کشی کر لیں۔ سلطان شہاب الدین کو اپنے امیر کا یہ مشورہ پسند نہ آیا۔ اس نے ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلب کے بچے کچے ترکوں کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ شہاب الدین لڑتا لڑتا اچانک ہستنا پور کے راجہ کھانڈے رائے کے سامنے جا نمودار ہوا۔ سلطان نے اپنا نیزہ نکالا، نشانہ لیا اور تاک کر کھانڈے رائے پر مارا۔ کھانڈے رائے اپنے ہاتھی پر سوار تھا۔ سلطان نے اپنا نیزہ اس قوت سے مارا تھا کہ نیزہ سیدھا ہاتھی کے منہ میں چلا گیا اور ہاتھی کے دانت ٹوٹ گئے۔ راجہ کھانڈے رائے نے ہاتھی کے اوپر سے سلطان پر تلوار کا ایک خطرناک وار کیا کہ سلطان بری طرح زخمی ہو گیا۔ قریب تھا کہ سلطان اس زخم کی تاب نہ لا کر اپنے گھوڑے سے گر جاتا۔ ایک خلجی جنگجو نے اپنا گھوڑا بھگایا اور سلطان کو اس کے گھوڑے سے اچک کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور بحفاظت سلطان کو میدان جنگ سے نکال کر لے گیا۔ سلطان کا بچا کچا لشکر بھی سلطان کے پیچھے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ سلطان کے سالار جو پہلے ہی میدان جنگ سے بھاگ چکے تھے، وہ 20 کوس پیچھے جا کر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور تھوڑی دیر وہاں قیام کرنے کے بعد سلطان اپنے سارے لشکر کو لے کر غزنی کی طرف کوچ کر گیا۔ اس طرح ترائن کی پہلی جنگ میں سلطان کو اپنے لشکر کی قلت اور اپنے سالاروں کی کم ہمتی کے باعث شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غزنی سے جو عزائم لے کر چلا تھا، انہیں وہ بدقسمتی سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ نہ تو وہ ہندوستان پر کامیاب شبخون مار سکا اور نہ ہی ہندو راجاؤں کی قوت پر ایسی ضرب لگا سکا جو انہیں کمزور و بددل کر دے۔ اور اب سلطان شکست کا داغ لیے ندامت و شرمندگی سے ہونٹ کاٹتا ہوا بڑی تیزی سے غزنی کی طرف جا رہا تھا۔ حماد کے شانے کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ رتنا ہر وقت اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی تھی۔ حماد نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے لیے ٹاٹ کے نئے لباس سلوا لے، لیکن رتنا نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور اس نے خود حماد کے لیے کئی قیمتی کپڑوں کے جوڑے سلوا لیے تھے۔ دونوں بھیم سین میں رک کر سلطان اور ہندو راجاؤں کے درمیان ہونے والی جنگ کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک روز جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حماد اور گیان استبل میں گھوڑوں کو کھریرا کر رہے تھے کہ بدری ناتھ بھاگتا ہوا استبل میں داخل ہوا اور سخت بدحواسی کے عالم میں اس نے حماد سے کہا، میں آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ حماد کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور غور سے اس نے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی بری خبر لائے ہیں آپ؟ گیان بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بدری ناتھ نے پریشان لہجے میں کہا، ترائن کے میدان میں ہمیں شکست ہوئی ہے، سلطان بری طرح زخمی ہو گئے ہیں اور اسلامی لشکر پسپا ہو کر غزنی کی طرف چلا گیا ہے۔ حماد نے پریشان آواز میں پوچھا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ بدری ناتھ کی پراگندہ و منتشر آواز پھر استبل میں بلند ہوئی۔ اس نے اپنے جس کارکن کو علی خان کی موت اور آپ کی سوزت میں حصہ لینے، زخمی ہونے اور پھر بھاگ نکلنے کے حالات سلطان سے کہنے کو بھیجا تھا، وہ لوٹ آیا ہے۔ اس نے اطلاع دی ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے۔ اس کارکن نے خود بھی اس جنگ میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے نام سلطان کا ایک پیغام بھی لایا ہے۔ حماد نے چونک کر پوچھا، سلطان نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بدری ناتھ نے غمگین آواز میں کہا، سلطان نے آپ کو فی الفور غزنی میں طلب کیا ہے۔ اس کارکن کا کہنا ہے کہ جب میں بھیم سیم آنے کے لیے سلطان سے آخری بار ملا تو وہ ترائن کے میدان سے 20 کوس مغرب میں خیمہ زن تھا۔ وہ زخمی تھے اور انہوں نے بڑی تاکید سے کہا ہے، حماد بن خلدون سے کہنا میرا پیغام ملتے ہی غزنی کی طرف روانہ ہو جائے۔ میرا دل کہتا ہے سلطان آپ کو ہندوستان سے ہٹا کر کسی اہم ترین خدمت کے لیے آپ کا انتخاب کر چکے ہیں۔ خلدون کے بیٹے، میں نہیں جانتا وہ خدمت کیا ہے، تاہم مجھے تسلی ہے
نیشا پور کے شاہین کو جس پکار کی طرف بھی روانہ کیا جائے گا وہ اس میں سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ حماد نے استبل کے اندر پڑی ہوئی اپنے گھوڑے کی زین اٹھائی اور اسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی اور اسی وقت غزنی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے پہلے ہی اس کا قلق ہے کہ میں ترائن کی میدان میں لڑنے والی جنگ میں حصہ نہ لے سکا۔ مجھے وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ گیان حماد کا گرز اور دوسری جنگی سامان لا کر اس کے پاس رکھنے لگا۔ بدری ناتھ نے پھر بولتے ہوئے کہا، تم یہاں سے سیدھے غزنی نہیں نیشا پور جاؤ گے اور وہاں سے غزنی روانہ ہوگے۔ حماد نے تکلیف دہ احساس سے پوچھا، نیشا پور جا کر میں کیا کروں گا؟ بدری ناتھ نے حماد کے قریب ہوتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، رتنا بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ تم پہلے اسے نیشا پور میں اپنے گھر چھوڑ کر پھر غزنی کی طرف جانا۔ سلطان کو شکست دینے کے بعد رائے پتھورا جب اجمیر میں داخل ہوگا اور اسے یہ خبر ملے گی کہ تم رتنا کو لے کر فرار ہو چکے ہو تو وہ تم دونوں کی تلاش میں جگہ جگہ اور نگر نگر اپنے آدمی روانہ کر دے گا۔ اب تمہیں گرفتار کرنا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ پتھورا کے لشکر کے اکثر سپاہی تمہیں دیکھ چکے ہیں، کیونکہ تم سوئمبر میں حصہ لے چکے ہو۔ بدری ناتھ سانس لینے کو رکا، پھر کہتا چلا گیا، رتنا کی تلاش میں رائے پتھورا سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو بھین سین کی طرف روانہ کرے گا۔ یہاں اس ملک میں رہ کر رتنا کسی شہر کسی قصبے میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ان حالات میں تم دونوں کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اس وقت سوال تم دونوں کی سلامتی کا ہے۔ شاید اسی نظریے کے تحت سلطان نے آپ کو غزنی طلب کیا ہے۔ پھر بدری ناتھ نے گیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گیان تم علی خان کے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے رتنا کے لیے تیار کرو۔ میں حویلی کے اندر جاتا ہوں اور رتنا کی تیاری مکمل کراتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، ان دونوں کو یہاں سے فوراً کوچ کر جانا چاہیے۔ بدری ناتھ حویلی کے اندر چلا گیا۔ حماد نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے کے بعد اپنے گرز، کمان، ڈھال، آہنی پنجے اور فالتی رسوں کو زین سے باندھ دیا۔ اس وقت تک گیان بھی علی خان کے گھوڑے پر زین ڈال چکا تھا۔ پھر حماد نے اپنی چھاگل گیان کو دیتے ہوئے کہا، گیان، اسے پانی سے بھر کر میرے گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ میں تمہارے کمرے میں اپنے لباس بدل کر آتا ہوں۔ حماد نے اپنے تیروں سے بھرا ہوا ترکش، خود، زرہ، بازو اور ٹانگوں پر باندھنے کے آہنی جوشن اٹھائے اور گیان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر حماد نے اپنی وہ سفید ریشمی اباؤ اتاری جو رتنا نے اسے اپنے ہاتھوں سے سی کر دی تھی۔ پہلے اس نے زرہ پہنی، پھر بازو اور ٹانگوں پر لوہے کے جوشن باندھنے کے بعد اس نے ان پر اپنی سفید ابا پہنی، سر پر اپنا بھاری لوہے کا خود جمایا اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش اپنی کمر پر باندھ لیا۔ پھر اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی وہ اپنی کمر سے باندھنے کے بعد جب کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا رتنا استقبل میں کھڑی تھی اور گیان اسے کچھ چیزیں لے کر حماد کے گھوڑے کی خرجین میں رکھ رہا تھا اور رتنا اپنے فالتو کپڑے اور کھانے پینے کا سامان علی خان کے گھوڑے کی خرجین میں بھر رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس بدری ناتھ سر جھکائے اداس کھڑا تھا اور اس کے دائیں بائیں ساوتری اور بملا دونوں ماں بیٹی کھڑی تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر بھی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ حماد استبل میں آیا۔ اس نے دیکھا ساوتری اور بملا سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا رتنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سسک رہی تھی۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، اس میں نقدی سے بھری ہوئی 3 بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ حماد نے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کس لیے؟ بدری ناتھ کے بجائے رتنا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں کہا، ان میں سے 2 تھیلیاں میری ہیں اور ایک ماموں نے آپ کے لیے دی ہے۔ حماد نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، پر ان کی کیا ضرورت؟ بدری ناتھ نے حماد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیٹے، میں رتنا کو اب ہمیشہ کے لیے تمہاری رفیق حیات منتخب کر چکا ہوں۔ اس کی دونوں تھیلیوں کے تم مالک ہو۔
ایک تھیلی میں تمہیں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ تمہارے کام آئے گی۔ انکار نہ کرنا بیٹے، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب تم دونوں یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ یہاں سے روانگی میں جس قدر تاخیر کرو گے، اسی قدر تم دونوں کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ ہم سب کی دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ میرا رب باحفاظت تم دونوں کو نیشا پور پہنچائے گا۔ بدری ناتھ کے اس جملے پر رتنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس لیے کہ بدری ناتھ کے منہ سے اس کے لیے یہ جملہ نیا تھا۔ کچھ سوچتی ہوئی رتنا آگے بڑھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے دو آلے بہہ نکلے اور تیزدار آنسو اس کے لباس کو بھگونے لگے۔ وہ آگے بڑھ کر ساوتری اور بملا سے گلے ملنے لگی تھی۔ ان دونوں نے رو رو کر اسے رخصت کیا۔ پھر رتنا اپنے ماموں سے ملی اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ حماد نے بدری ناتھ اور گیان سے مصافحہ کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگا تو ساوتری نے کہا، حماد بیٹے، رتنا کا خیال رکھنا اور اپنے ماں باپ سے بات کر کے اس سے شادی کر لینا۔ میں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا ہے، یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ بملا بھی آگے بڑھی اور اپنے آنسو پوچھ کر سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حماد بھیا، یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کیا ہم امید رکھیں کہ آپ جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو رتنا کے ساتھ اس گھر میں آئیں گے؟ حماد نے گھوڑا آگے بڑھا کر بملا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بملا، تم میری بہن ہو اور ایک بھائی اپنی بہن کو کیوں کر بھول سکتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے ایک روز میں رتنا کے ساتھ اس گھر میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رتنا کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گیا۔ حماد اور رتنا اپنے گھوڑوں کو دریا سرسوتی کے کنارے کنارے سر پر دوڑاتے جا رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ آئے جہاں دریا کے اوپر لکڑی کا ایک پل تھا اور وہاں مغرب کی طرف سے آنے والا راستہ دریا کا پل پار کر کے مشرق کی طرف وینا اور حکیم ابو بکر کی بستی صدانیر کی طرف جاتا تھا، وہاں حماد نے رتنا کو پکارتے ہوئے کہا، رتنا، اپنے گھوڑے کو روک لو۔ رتنا نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اپنا گھوڑا حماد کے قریب لاتے ہوئے اس نے بدحواس ہو کر پوچھا، کیا ہوا، آپ رک کیوں گئے؟ حماد نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، شام ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ رتنا نیچے اتری، اپنے اور حماد کے گھوڑے کی باگیں اس نے پکڑ لی اور ایک پتھر پر بیٹھ کر بڑے پیار اور میٹھے انداز میں وہ حماد کی طرف دیکھنے لگی۔ حماد دریا کے کنارے آیا، اپنی ٹانگوں اور بازوں سے آہنی جوشن اس نے اتارے اور وہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ پھر وہ رتنا کے قریب آیا اور پتھریلی زمین پر قبلہ رو ہو کر وہ مغرب کی نماز ادا کرنے لگا۔ رتنا اسے عجیب انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حماد جب دوبارہ اپنے آہنی جوشن پہن رہا تھا تو رتنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زمین پر سجدہ کرتے ہوئے جو کچھ آپ نے اپنے رب سے عہد کیا ہے یہ مجھے بھی سکھائیے۔ میں نے آپ سے پریم کیا ہے اور اس سرزمین کو چھوڑنے سے قبل میں آپ کی ہی ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حماد نے اپنے جوشن پہنے اور آگے بڑھ کر پیار سے رتنا کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، رتنا، رتنا، کیا اتنا بڑا فیصلہ تم نے مجھ سے محبت کے دباؤ میں آ کر کیا ہے؟ رتنا نے معصوم پھول کی طرح مسکراتے ہوئے کہا، نہیں حماد، یہ میرے دل کی پکار ہے اور میرے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کے مذہب کو پسند کر چکی ہوں اور سچے دل سے اسے قبول کرنا چاہتی ہوں۔ رتنا نے ذرا رک کر کہا، میں نہیں جانتی ماموں، مومانی اور بملا مسلمان ہو چکے ہیں یا نہیں، تاہم ان کی باتوں اور ان کے اطوار سے میں نے یہ اندازہ ضرور لگایا ہے کہ وہ سب اسلام سے متاثر ضرور ہیں۔ حماد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، رتنا، رتنا، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی، وہ تینوں مسلمان ہیں۔ رتنا نے فیصلہ کن انداز میں کہا،
تو پھر میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ حماد رتنا کو کلمہ طیب پڑھانے لگا۔ رتنا نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے رب کے فرشتوں، اے ستاروں، اور اے میرے اللہ کے بادلوں، گواہ رہنا، میں صدقے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ حماد نے پھر رتنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رتنا، ہم یہ رات وینا کے ہاں سدا نیر میں بسر کریں گے، کیونکہ رات کے وقت دریائے سرسوتی کے مغربی ویرانوں میں سفر کرنا خطرناک ہے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو مجھے ایسی کوئی فکر نہ ہوتی اور میں راتوں رات اپنی کافی مسافت طے کر چکا ہوتا، لیکن تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں احتیاط برتنے پر مجبور ہوں۔ رتنا نے فوراً حماد کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں آہستہ آہستہ ہانکتے ہوئے سدا نیر کی طرف بڑھنے لگے، جو صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ راستے میں حماد رتنا کو کلمہ طیب زبانی یاد کراتا جا رہا تھا۔ حماد اور رتنا جب سدا نیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا بستی سے باہر ایک مکان کے سامنے کھلے میدان میں ان گنت مرد عورتیں جمع تھے۔ سب مرد ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان میں سے کچھ نے مشلیں اٹھا رکھی تھی۔ بستی کے بزرگ ایک مکان کے اندر آ جا رہے تھے، جیسے وہ وہاں کسی چیز کا باری باری جائزہ لے رہے ہوں۔ لوگوں کے اندر آ کر حماد اور رتنا اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور پریشان کھڑے لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے حماد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ حماد نے جب مڑ کر دیکھا تو وینا اس کا ہاتھ پکڑے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حماد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو میری بہن؟ وینا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی بھلی ہوں بھیا۔ حماد نے رتنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رتنا کھڑی ہے، اس سے ملو، پر یاد رکھنا یہ پہلے والی رتنا نہیں، اب یہ مسلمان ہے اور ان قریب میری بیوی بننے والی ہے۔ رتنا نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی۔ وینا چونکہ رتنا کے پہلے رویے سے ڈری ہوئی تھی، لہٰذا اس نے وہیں کھڑے ہو کر رتنا کو نمسکار کیا اور دوبارہ حماد سے مخاطب ہونا چاہا کہ رتنا خود آگے بڑھی اور وینا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم حماد کی بہن ہو اور وہ میرے پریمی ہیں، اس لحاظ سے تم میری بھی بہن ہو۔ وینا اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ رتنا کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اتنی دیر میں ایک طرف سے طیب، ابو بکر، اسماعیل اور سیوا رام آ گئے اور حماد سے بغل گیر ہونے لگے۔ رتنا اور وینا علیحدہ ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حماد نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ رات کے اس وقت یہاں لوگوں کا ہجوم کیسا ہے؟ ابو بکر نے اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے متعلق اسماعیل آپ کو بتائے گا۔ حماد نے اسماعیل سے پوچھ لیا، کیوں اسماعیل، کیا ہوا؟ اسماعیل نے افسردہ اور غمگین لہجے میں کہا، جب میں اس برساتی اور طوفانی رات کو اپنی گاڑی میں لے کر آپ کو قصبہ بھیم سین کی طرف گیا تھا اور راستے میں جنگل کے اندر آپ نے شیر کو ہلاک کیا تھا، تب سے اس بستی پر مصیبت ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ شیر تو مر گیا، لیکن اس کی مادہ بری طرح بکھر گئی۔ شاید اس نے مرے ہوئے شیر کو دیکھ لیا تھا اور انتقامی کارروائی پر اتر آئی تھی۔ شروع میں اس نے بستی کے جانوروں کو اپنا ہدف بنایا، ہر دوسرے تیسرے روز جنگل کے قریب چرنے والے جانوروں کو اٹھا کر لے جاتی۔ ایک روز مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ چند گڈریے اپنے مویشی جنگل کے قریب چرا رہے تھے کہ شیرنی نے ان کے ریوڑ پر حملہ آور ہوئی۔ گڈریوں نے جب مزاحمت کی تو شیروں نے جانوروں کو چھوڑ کر ان پر حملہ کر دیا۔ کئی گڈریوں کو اس نے زخمی کر دیا اور ایک کو اٹھا کر لے گئی۔ بس اسی روز سے انسانی خون اس کے منہ کو لگ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے جانوروں پر حملے بند کر دیے اور انسانی جانوں کی دشمن بن گئی۔ اب وہ آدم خور ہو گئی تھی اور چند روز کا وقفہ ڈال کر بستی کے کسی نہ کسی آدمی کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے
وہ جو سامنے گھر ہے اس کے اندر ایک بیوہ مسلمان عورت رہتی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں۔ شیرنی آج اس کے ایک بچے کو اٹھا کر لے گئی اور وہ بیچاری رو رو کر پاگل ہو گئی ہے۔ بستی کے یہ سب لوگ اس کا دکھ بانٹنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اسماعیل نے ذرا رک کر کہا، میں نے بستی کے چند جوانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسی وقت شیرنی کے تعاقب میں جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بڑے بوڑھوں نے منع کر دیا کہ اس وقت شیرنی کے سر پر خون سوار ہوگا، ایسے موقع پر اس کے سامنے جانا خطرناک ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ کل بستی کے سب جوان ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگل کے اندر ہم کارا لگائیں گے۔ اس طرح اول تو شیرنی سینکڑوں جوانوں کے ہاتھوں ماری جائے گی یا گھبرا کر یہ جنگل چھوڑ دے گی۔ اس ہنکارے میں کوئی ہندو حصہ نہیں لے گا۔ ان کا اب بھی عقیدہ ہے کہ جو شیر مر گیا وہ پنڈت منوہر لال ہے، اور اب وہ کسی اور جنم میں ظاہر ہو کر اس شیرنی سے مل کر ہماری بستی کو اپنے ستم کا نشانہ بنائے گا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیرنی کو اب کوئی نہ مار سکے گا، کیونکہ پنڈت منوہر لال اپنے تیسرے جنم میں نمودار ہو کر شیرنی کی حفاظت کرے گا۔ بستی کے سارے ہندوؤں کی ایک سبھا منعقد ہوئی تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سارے ہندو اس بستی کو چھوڑ کر دریا سرسوتی کے اس پار کوئی نئی بستی بسا لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پنڈت منوہر لال کی خونی روح کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے ہندو گھرانے کل سے اس بستی کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔